حسن مبارکہ دے جلوے اتنے راسخ ہو جاتے ہیں کہ جس ویلے ہی اکھ بند کرے اس کو دیدار ہوتا ہے، وہ حضوری ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت محترم سامعین دی وقار حضور دا امتی ہون دی وجہ صرف امتی بن جان تو بعد سانو اتنے بینیفٹس ملتے ہیں، سانو اتنی رعایتاں ملدیاں نے کہ پچھلی امتاں اس کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسئلہ پچھلی امتاں جدو گناہ کرن دا ارادہ کر دیا سن، گناہ دا ارادہ کر دیا سن کہ میں اے گناہ کرنا ہے، انہاں دے ارادے تھی گناہ لکھ دیتا جاتا سی۔ ایک توجہ ہے ہمارا، یعنی ارادہ کر لینا کہ انہاں دا گناہ انہاں دے کھاتے ہوئے تحریر ہو جاتا سی۔ حضور دی امت جو اگر کوئی آدمی گناہ دا ارادہ کرے تو فرشتے کو لکھن دی اجازت نہیں، جبکہ وہ گناہ کر لے، گناہ کر لے تو ایک پاسے جو فرشتہ ہے یہ لکھنا چاہتا ہے کہ میں لکھاں اس نے گناہ کیتا ہے، تو جڑا اس طرف والا فرشتہ ہے وہ اندر ٹھہر جا۔ سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے اللہ انہوں توبہ دی توفیق چاہ دے لے تو تینوں لکھن دی ضرورت ہی نہ پوے۔ سبحان اللہ۔ اس دے برعکس پچھلیاں قوماں جدو نیکی دا ارادہ کر دیا سن تو نیکی لکھی نہیں سی جاندی تا وقت کہ وہ نیکی سر انجام نہ دے لیں۔ جدو وہ نیکی کر لیتے سن پھر انہوں نے نیکی لکھی جاتی سی، لیکن جو حضور دا امتی اگر نیکی دا فقط ارادہ ہی کر لے تو میرے آقا فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن دی نیت اس نے عمل تو ہی بہتر ہے۔ انما الاعمال بالنیات بڑی معروف حدیث ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن دی نیت اس نے عمل تو بہتر ہوتی ہے۔ جو ہی وہ نیت کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتے ہو نیت کر لے تو سی ثواب لکھ دیو۔ نیت کر لے ثواب لکھ دیو، جدو پھر نیکی دا عمل کرے گا پھر اس کو کئی گنا زیادہ ثواب لکھ دیتا جائے گا۔ بھئی اگر آپ سمجھو تو کتنا فرق ہے، اور اس سانوں میں بینیفٹ بھی ہے، اس کی وجہ پتہ کی ہے صرف ہے کہ اسی حضور دے امتیاں۔ توجہ ہے بدرانی پچھلیاں امتائیں اگر کوئی گناہ کرے رات میں چھپ کے جمعے کے لوگ کر دیں، ان بھی کر دیں، چھپ کے گناہ کرے رات پچھلا امتی کوئی پچھلی قوم دا بنی اسرائیل کا کوئی امتی چھپ کے گناہ کرے تو فرشتے اس کا گناہ صبح ویلے آشکار کر دیتے سن۔ یعنی اس کے گھر کے دروازے ہوتے لسٹ لگی ہوتی سی کہ اے گناہ چھپ کے رات ہوں۔ لیکن حضور دا امتی اگر گناہ کرے تو فرشتیاں نے رب فرمایا کہ تسا نہیں لکھنا، کیونکہ ایسا لکھیا کبھی نہیں لکھیا، لیکن بندیاں کو بھی رب فرماتا ہے میرے بندے دا عیب تک لو نا تو ان دی تشہیر نہ کریا جے، ان چھپایا جے، جدو حشر دے دن آؤ گے میں تو اڈے عیب چھپا چھڑا۔ تسی میرے نبی دے امتی دے عیب چھپاؤ، اللہ فرماتا ہے یوم حشر میں تو اڈے عیب چھپا دیا گا۔ اللہ اکبر۔ میرے اللہ دے پاک محبوب دی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتا ہے جڑا بندے دے عیب تے پردہ پائے اللہ یوم قیامت ہو دے عیباں تے پردہ ڈال دے گا۔ جڑا میرے بندے دی تکلیف دور کرے، اس کو کوئی مشکل ہوئے تو دی آسان کر سکتا ہوئے اور کر دے وے تو میں وہ دے بدلے قیامت آلے دن اس دی مشکل کو آسان کر دیا گا۔ بھائیو کتنا آسان ہے رب کو راضی کرنا۔ متوجہ ہوا بدرہ؟ ماشاءاللہ نبی سرکار دے
امتی ہونے کی وجہ تو جو سانو رعایتاں مل رہی ہیں، یوم قیامت سارے انبیاء دی امتاں انتظار ہون گیاں، اللہ فرمان کے رک جاؤ، سب تو پہلے حساب میں اپنے محبوب دی امت دا کرنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جائیے نا ایئرپورٹ تے اوتھے پھر اگوں ڈھیر سارے بندے ہوندے نے، پاسپورٹ دکھانا ہوندا ہے تے وہ سامان کلیئر کرنا ہوندا ہے سارے، اوتھے پھر بندے لینے لگے ہوندے تے کہ کوئی بچہ واقف ہوگا ساڈا یا کوئی پیار والا ہوگا یا کوئی سفارش والا ہوگا تو وہ ویکھ کے آکھے اوئے تسی اگے آ جاؤ، اشارے تسی اگے آ جاؤ، دوجے کھڑے رہو کہ اشارہ دا حساب کہنا کر، وہ اشارہ بلا کے تو سامان ہاتھے چک لیندے تے لے کے پاسپورٹ تو دوجے جو اوتھے ہوندے تو لے کے لینڈ ہو جاندا ہے تے اس لیے بندہ سوچدا ہے بھئی بابا موج بن گئی ہے تے بیچارے پتہ نہیں کتنی دیر کھلوتے رہنے، یہ تو بڑا دنیا داری تے چھوٹی جی گل ہے، حشر دا دن ہوئے تے سورج سوا نیرے تے ہوئے تے گرمی ڈھیر ہوئے، پسینے آئے اور تے پیاس لگی ہوئے تے اللہ فرمایا تجھے رک جاؤ، پہلے میرے یار دے امتی آؤ، میں حساب انہاں دا پہلا کرنا ہے۔ توجہ ہے تے مڑ دوجیاں دا حساب بھی ہونا ہے پورے میرٹ تے، تو سنیا تہاڈا حساب میں لگتا ہے میرٹ تے کوئی نہیں ہونا، سبحان اللہ۔ اللہ دی رحمت دا حساب ہو جانا ہے، نبی دے کرم دا حساب ہونا ہے، حوض کوثر تے جانا ہے تو حضور اوتھے، پل صراط تے جانا ہے تو حضور اوتھے، یہ تہاڈا میزان ہونا ہے جس جگہ تے تہاڈے اعمال دا وزن ہونا ہے حضور اوتھے۔ بھائی ترائی تے اوکھیاں تھاواں نے تو نہ ترواں جاواں تے حضور فرماندے میں کھلوتیا ہونا ہے تے اپنا کم تے حضور دا اوتھے کوئی نہیں، ساڈی واسطے کھلوتیا ہونا ہے۔ اے امت مصطفیٰ تیرا کتنا پروٹوکول ہے، اللہ اکبر، کہ تانوں اللہ پاک نے وہ کرم فرمایا کہ بنی اسرائیل 1000 مہینہ عبادت کرن، اور عبادت اس رنگچ کرن کہ دن نو جہاد کرن تے رات نو قیام کرن تے دن نو جہاد ہے روزہ بھی رکھیا ہوئے۔ حضرت شمعون اللہ دے ولی سن تو بنی اسرائیل دے بہت عابد اور زاہد سن، تو صبح روزہ رکھ کے کفار نال جہاد کر دیا ہے، رات نو قیام کر دیا ہے، اس طرح انہاں 1000 مہینہ کیتی عبادت اور جہاد۔ جدو 1000 مہینے کو 1000 مہینہ 12 مہینیاں دا ایک سال ہوتا ہے، توجہ ہے، 12 مہینیاں دا ایک سال، تے انہاں 1000 مہینہ ان عبادت کیتی ہے، وہ بنی اسرائیل دے ولی سن۔ تے جدو ساڈی واری آئی تے اللہ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، محبوب تیرے امتی صرف ایک رات کھلو لین میں ان دے تو ہی زیادہ اجر دے دیا گا، خیر من الف شہر، 1000 مہینے دی عبادت تو بھی زیادہ اجر دے دیا گا جڑا تیرا امتی صرف ایک رات جا کے وجہ حضور دے امتی جو ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات دی، ایک سانو مرتبہ اور مقام مل لیا حضور دی وجہ تو سب تو پہلے حساب حضور دی امت دا ہوئے گا، سب تو پہلے جنت حضور دی امت جائے گی، باقی ساری امتاں بعد جان گیاں، سب تو پہلے جنت حضور دی امت جائے گی، سب تو پہلے قبراں حضور دی امت اٹھے گی، سب تو پہلے حساب تے سب تو پہلے پل صراط تو پار تے سب تو پہلے جنت سبحان اللہ، اور پل صراط تو سب تو آخر تے پتہ ہے کس گزرنا ہے، اے بڑی بات قابل غور ہے، پل صراط تو سب تے آخر تے حضور گزرنا ہے، سبحان اللہ، تے جنت سب تو پہلے حضور جان گئے، سبحان اللہ۔ جب حضور آن گئے تو مخلوق جنت دے دروازے کی کھڑی ہوئے گی، تو حضور فرمان گے کیوں کھڑے ہو؟ آقا یا رسول اللہ دروازہ بند ہے، تو حضور فرمان گے آنا اول یحرک خلق الجنہ فیفتح اللہ لی فیدخلنیہا
وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، حضور فرماتے ہیں میں سب تو پہلے جنت کی کنڈی کھٹکھٹاواں گا، سبحان اللہ، دروازہ بند ہوئے گا، دروازہ بند ہوئے گا، اور مخلوق جنت تو جنتی جو ہو گئے میں اندر کیوں نہیں جاتے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے گل تو سوچنے والی نہیں، جنتی جو ہو گئے تو جنت حقداری نے تاں ہی کوئے کے ٹر گئے، دروازے کے ٹر گئے تو کھلنا نہیں گیا۔ سبحان اللہ، حضور فرماتے ہیں میں جاواں گا، انا اولو یحرک خلق الجنہ، سب تو پہلے میں جنت حلقے نو کھٹکھٹاواں گا، سبحان اللہ، سبحان فیفتح اللہ لی، اللہ میرے لیے جنت کے دروازے کو کھول دے گا، فیدخلنیہا، اور پھر اللہ مجھے جنت میں داخل کرے گا، وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میرے ساتھ امت محمدیہ کے فقراء ہوں گے۔ فقیر دا دل ترجمہ کرنا جے تے غریب کر لو، فقیر دا دل ترجمہ کرنا جے تے فقیر دا ترجمہ محمد مصطفیٰ دی امت درویش کر لو۔ لے میرے مرشد، میرے پیر و مرشد سلطان العارفین حضرت قدس سرہ العزیز بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ، فرید الدین مسعود اس حدیث دی شرح کے اندر فرماتے ہیں کہ تو اللہ دے حبیب دے نال اسی ہوواں گے، وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، اور حضور دی امت دے فقراء حضور دے نال ہون گے، تو جدو اسی جاواں گے حضور دے نال، تو بابا فرید الدین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اسی تے تواڈے نال کچھ ساڈے نال بھی نہیں۔ سبحان اللہ، توجہ ہے تاڑی؟ فوائد الفوائد دے اندر موجود ہے، ہاں اللہ اکبر۔ بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور فرمان گے اے درویشو جڑے جڑے نال جو نہ سارے نو بلا لو، سبحان اللہ، اور پھر انہوں نال لے کے جان کے جنت، اور ہر درویش اپنے مریدین اور انہوں نے جو عقیدت مند ہون گے انہوں نال یوم ندعو کل اناس بامامہم کے تحت انہوں نے نال ہون گے۔ بابا فرید فرماتے ہیں باقی درویش صرف مریدان لے کے چلن گے، اسی جنت تو باہر کھلو کے اعلان کریں گے کہ جڑے صرف فرید کی عقیدت رکھن والے لوگ بھی آ جاؤ، آج اساں تہاڈے بھی نال لے کے جانا۔ ہائے اللہ اکبر۔ گرامی قدر احباب، سب تو پہلے محمد کریم دی امت دا داخلہ جنت دے اندر ہوئے گا، سبحان اللہ، یہ حضور دے امتی ہون دا سانو اعزاز حاصل ہے، اور ایک بہت بڑا اعزاز حضور دے امتی ہون دی وجہ جو سانو حاصل ہے کہ ساڈے تے نمازاں 5 نے لیکن فرض 50 نہیں سمجھا، فرض ساڈے تے نمازاں ہوئیاں سن 50 فرض ہوئیاں سن، پڑھ دے اسی 5 تے اللہ فرمایا سونیا پڑھتے 5 ہی رہن میں ثواب 50 دا دیا گا، سبحان اللہ، کیونکہ حضور دے امتی 6 ماہ دے روزے رکھن گے، 1 مہینہ ثواب پورے 6 مہینے دا ملیا کرے گا، کیونکہ اسی حضور دے امتی ہیں۔ میرے پاک نبی علیہ السلام دے امتیاں نو یہ درس ہے، انہاں دا یہ مقام ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس دا آخری جملہ لا الہ ہویا اللہ اس کو جنت الفردوس سے داخل فرما دے گا، صرف اس جملے تے اللہ جنت دے دے گا۔ محترم سامعین وگرامی قدر حاضرین، محمد مصطفیٰ دے امتی ہون دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے ساڑھے لکھاں تے کروڑا گناہوں دے باوجود ساڑھی شکل تبدیل نہیں فرمائی، ساڑھے اپنے عذاب نازل نہیں فرمایا، جبکہ پچھلیاں قوماں اگر بنی اسرائیل دے گناہ کاؤنٹ کریے نا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدائن اہل مدائن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا،
تو وہ کی کرتی سی حضرت شعیب کی قوم وہ کنڈے میں واٹا کاٹا کرتے سن سکیل ناپ تولے کمی کرتے سن ہوں ساری قوم ناپ تولے کمی کوئی نہیں کرتی دبا کے کر دے بڑا دباندے نے ناپ تول کے اندر کمی کر دیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتی ہونے نسبت سے ساڑھے ناپ تول کمی ہے ہفتے والے دن مچھلیاں پھڑتے سن مچھلیاں اللہ دیا سن رب فرمائے ہفتے نہ پھڑیا گیا وہ نہ پھڑیاں بھی کوئی نہ ٹوئے بنا لے چلو ہفتے نہیں تھے لکھی میں سمجھ سی اگلے دن آگے نکال آگے اللہ سونا ناراض ہویا کہ ایک بھی کیوں کیتا ہے اے میرا تا نا سادہ جا خیال ہے پر بنی اسرائیل دے گناہان اگر ایک پاس سے درگئے تو ساڑھے سکھے گیا نا ایک پاس سے درگئے ساڑھے پارے ہو جائے سمجھ آئے گی کوئی نہیں اور نہ تے عذاب آ جانا سی ساڑھے ہوتے کیوں نہیں ہوتا اے بات جناب وہ نہ بے گناہ تھوڑے تھوڑے قوم لوط دا گناہ کبوتر اڑان دے ساتھ اسی کو نہیں اڑان دے قوم لوط کبوتر اڑان دے سی اسی کو نہیں اڑان دے انہیں انہیں کو کبوتر ہونے ہی نہیں جن نے پاکستان جمعہ مسلمان کبوتر لے پھر دی ہر بچہ کبوتر بعد ہے یہ توجہ ہے گاڑی انہاں ہوتے اللہ رہنے ہو کے عذاب نازل کر دینا سی قوم لوط دیاں بستیاں اڑ دیاں ساڑھی کوئی بستی نہیں اڑتی کوئی پتھران دا عذاب نہیں آیا کوئی اجتماعی عذاب نہیں آیا منہ ساڑھے اجے صحیح نے کوئی عذاب نازل نہیں ہوتا متوجہ ہو کوئی ساڑھے گناہ تو انہوں نے بھی کراس کر کے لئے ساڑھے گناہ آنی تیادی نہیں رہی ذاتی شرابی چور ڈکیتی قوم لوط نے تمام افعال کبیحہ ساڑھے اندر موجود نے لیکن عذاب نازل نہیں ہوتا گیا دو نمبریاں ساڑھے کچھ نے برا دا حق کھا رہے ہیں باپ بیٹے دا ادب نہیں کر رہے دی ماں دا حیا نہیں کر دی کوئی کسے جگہ دے ہوتے میرٹ اور معیار ہے ہی نہیں لیکن عذاب مڑ کوئی نہیں پتہ ہے اس کی وجہ کی ہے بھئی اس کی وجہ ہے اللہ فرمانے ما کان اللہ لیعذبہ وانت فیہم محبوب عذاب دینا نوانا سی پر انہا وچ تو جلوہ فرما ہے متوجہ و حضرات عذاب دینا سی لیکن انہا عذاب کی میں دیوا وانت فیہم محبوب انہا وچ تو سی جلوہ فرما ہو ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم محبوب جب تسیرنا بچ جلوہ فرماؤ تے مڑ کنے عذاب دینا بندے چلے آندے نے تسی آتے حضور ہر جاتے آدھے ہو ناظر نے کہ حضور ہر جاتے آدھے ہو ناظر نے تے پھر سن بکھاؤ کچھے نے حضور کی دینے میں کہا کمریا ساڑھا عقیدہ ہے کہ حضور مدینہ شریف وچ اپنی قبر وچ روح مال جسد زندہ نے تے کائنات ساری حضور اگے حاضر تے ناظر ہے حضور جس طرف نگاہ ناز فرمان ہاں میرے نبی فرمان دے مورد علی اعمال امتی تسی جڑے عمل بھی کرتے ہو میرے اگے پیش کیتے جاندے صبح بھی تے شام بھی ساڑھے اعمال حضور اگے پیش ہوندے جب چنگے ہونے تے حضور فرماتے ہیں میں انہوں ہوتے اللہ دی حمد بیان کرنا اور اگر گناہ نہ تھوڑے عمل اچھے نہ ہو تے میں اللہ کی تھوڑی بخشش دی دعا کا چھڑا اے حضور دیا دعا دا صدقے کیسی ٹھیک لگے پھر میں خوص من اموالہم صدقتا تطہرہم و تزکیہم بہا وصلی علیہم محبوب انہا واسطے دعا کریا کرو ان الصلاة کا سکن لہو تیریاں دعا دا صدقہ میں نہ ہوتے رحمت دا نزول فرما دیا گرامی قدر آباد
حضور دے امتی ہون دی وجہ تو سانو احساس مل گیا کہ عذاب دا آنا موقوف ہو گیا. سبحان اللہ. جدو قوم لوط تے عذاب آیا سی نا تو انہاں دیاں بستیاں رب اٹھائیاں, فرشتیاں حکم دیتا, فرشتیاں نے اٹھائیاں اور پہلے آسمان تے لے جا کے تھلے سٹی. جدو انہاں دے وہ بندے جنہیں بستی کو مار سن, یعنی وہ کسی سفر دے گئے سن, انہاں جو کچھ بندے مکہ شریف آئے سن, حرم مکہ آئے سن, جڑے انہاں دے حصے دے پتھر آئے وہ مکہ شریف وال آئے, لیکن مکہ شریف دی حدود تو بار پتھر ہوا وچ رک گئے. سبحان اللہ. مکہ شریف دی حدود تو بار پتھر ہوا وچ رک گئے اور رکے رہے. انی دیر رکے رہے جنی دیر تک وہ بندے حرم شریف دی حدود وچ رہے. جب وہ کعبہ شریف دی حدود تو باہر نکلے, توجہ ہے, حدود کعبہ تو باہر نکلے, جو ہی حدود کعبہ تو باہر نکلے تو پتھر جو ہوائے مولک سن آئے انہوں لگے اور وہ بندے اتھے غرق ہو گئے. یعنی کعبے دی حدود دے اندر جو ہوئے او دے اتھے عذاب نازل نہ ہویا. بھائی اگر کعبے دی حدود جو کہ حرم دے اندر نے اتھے عذاب نہیں نازل ہوتا تو میرے مصطفیٰ دی رحمت دی حدود رحمت للعالمین دی حد بڑی وسیع ہے. عزیزوں اور میرے آقا سونے محبوب نبی جدو دنیا تے تشریف لائے, ایک پھر وسعت ہوتی ہے رحمت کی. ہر نبی تے ساڈا ایمان ہے, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, اساں تے سارے رسولاں تے ایمان لے آنے آ, لا نفرق بین احد من رسلہ. نفس رسالت وچ کسی رسول وچ بھی کوئی فرق نہیں, نفس رسالت وچ سارے رسول برابر نے. لا نفرق بین احد من رسلہ, نفس رسالت وچ سارے رسول برابر نے, لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, بعض رسولاں نو رب نے بعض رسولاں تے فضیلت عطا فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وعلی نبینا جس وقت تشریف فرما ہوئے اپنی ماں دی گود وچ, تو آپ دی والدہ دی شادی نہیں سی ہوئی. آپ دی والدہ حضرت مریم دی شادی نہیں سی ہوئی. حضرت عیسیٰ ابن مریم جبریل امین دی پھوک نال اللہ نے پیدا فرمائے. حضرت عیسیٰ روح الامین دی پھوک نال پیدا ہوئے, اس کو روح اللہ کہا جاندہ ہے. پتر اللہ ہی دیندہ ہے, کوئی پھوک دا بھی کوئی مقام تے مرتبہ ہے. بیٹے اللہ ہی دیندہ ہے, پر پھوکاں بھی جڑیاں نے نا اے میریاں ایویں نہیں. پھوک قرآن وچ بھی ہے, اللہ جبریل نو یہ آکھیا سی جبریل پھوک مار مریم نو. ہاں جی, اللہ فرماتے ہیں وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا. اللہ نے جبریل کو حکم فرمایا کہ جبریل مریم نو پھوک مار. حضرت جبریل دی پھوک لگی تو اللہ نے حضرت مریم نو عیسیٰ علیہ السلام دی ماں بنا چھڑیا. پتر تے اللہ ہی دینا ہے, درویش وقت پھوک مار سکتا ہے. توجہ ہے آپ حضرات, جدو پتر پیدا ہویا تے لوگ آکھیا یا مریم لقد جئت شیئا فریا, اے مریم یہ بڑی عجیب گل ہے, تیری شادی ہوئی نہیں, کسی بشر نے تینوں ٹچ نہیں کیتا, تے تو پتر کی چھلے آندہ ہے. یا اخت ہارون, اے ہارون دی بیٹی بہن, نہ تیرا باپ اندہ سی, ماں کانا اموں کے بخیجا, تیرا تیری ماں جنتا کوئی عمل اچھا تکیا یہ کی تھی. تو حضرت مریم نے فرمایا میں نہیں دسنا کہ میرا معاملہ کی ہے. فاشارت الی, آپ نے فرمایا میری جوڑی ہے جڑا پتر ہے یہ تو پوچھو ہے کتھوں آیا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی بھی آندہ میں نبی ہوں, 10 نبی ہیں دے ہوندے نہیں.
ماشاءاللہ توجہ ہے حضرات کی کوئی نہ مرزا آدھے میں نبی ہوں تو سوئے تیرے ورگے کہ میں نبی ہو سکتے ہیں جنہیں چپڑا سی پڑھ کے کنا دفتر اچھ لڑکی کر لے رہا وہ نبی نہیں ہوں دے نبی اپنے رب دے تابعدار ہوتے ہیں نہیں نبی فاشارت الی آپ نے فرمایا ہے کوئی پوچھو بندے آخیا کالو کئی نکلم من کان فی المہد صبیا اے مریم وہ کیویں گل کرے جڑا گود وچ بچہ ہے کبھی پنگوڑے وچ بچیاں بھی گلاں کیتیاں لقد جئت شیئا فریا مریم تو بڑی عجیب گل ہے اللہ اکبر حضرت مریم فرماتی ہے میں تو بولنا کوئی نہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدو اپنی والدہ کی گود وچ تشریف لائے تو اپنی امی کا دودھ پی رہے سن عیسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا چھوڑ دیتا اور اپنا چہرہ انور ان لوگوں کی طرف پھیریا جڑے ماں نال مخاطب آئے اور اللہ کا قرآن و کلمہ لکھتا ہے قرآن بیان کرتا ہے جو حضرت عیسیٰ نے اس ویلے حضرت مریم نال گل کرنے والے بندیاں نال کیتا سی اللہ کا قرآن گواہ ہے عزیزہ نے دی بکار حضرت عیسیٰ بولے اپنی ماں دی گود وچ ایک ہاتھ دی انگلی اٹھائی کروٹ بدلائی اور فرمایا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ اور میری ماں نال گل کرنے والے ہو میں آتانی الکتاب صاحب کتابا وجعلنی نبیہ اللہ نے میں نبی بنا کے بھیجا ہے یہ پھر کبھی تفصیل نال بیان کروں گا ہن صرف ایک تو اتنی کو گل لینی سی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی جدو ولادت ہوئی جدو میلاد ہویا تے انہاں گل اپنی امی دی کی تھی طہارت عظمت رفت اور اپنی والدہ آپ دی وکالت بیان کی تھی اور طہارت رو بیان کیتا اور انہاں دی گل کی تھی لیکن میرے آقا دی جدو میلاد ہوئی سرکار نے سر سجدے وچ رکھیا اللہ اکبر شاعر کہندے لے کے پہلو میں گمے امت نادار میرے حضور تے آئے نے تے خالی نہیں آئے امت دا خیال لے کے آئے لے کے پہلو میں غمے لے کے پہلو میں غمے امت نادار آئے امت نادار دا غم لے کے حضور آئے لے کے پہلو میں غمے امت نادار دلیل دیو یا نبی آکھنا چاہیے یا نہیں آکھنا چاہیے ہائے امتیا تیرے تو صدقے جاواں
نبی تے بغیر دلیل تے بغیر تیرے عمل ویکھیا آئے تے سجدے سر رکھ کے تیری بخشش دی دعا فرمائی اللہ اکبر امتی کہہ دے یہ قیامت والے دن تیرے کو امتی ہون دی نبی دلیل مانگ لی تے پتہ نہیں ہو تو کی دلیل دینی ہے حضور بغیر دلیل تو تیرے امتی یاد کیتا ہے اب گیا اللہ اکبر امتی امتی لب پہ جاری رہا آیا کوئی سمجھ آئی صحیح ہو امتی دی مرضی ہے نا وہ دلیل ڈھونڈ دے میری یا نبی آکھر دی تے یا رسول اللہ آکھر دی دلیل دیو ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کمال دی گل کر دے فرمان نے پہلے سجدہ پیروں سے ازل سے سلو یادگاری وہ کہیں امتی تو کہ یا نبی وہ کہیں امتی سنو فیلیو سنو حضرت ابراہیم حضرت نوح دی دعا پتہ ہے کی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا اے میرے مالکہ اے مدہ ایک گھر بھی زمین تے نہ چھڑی اے میرے امتی نہیں چاہیے ہائے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا یا اللہ انہا ایک گھر بھی نہیں بچنا چاہیے عذاب بھیج حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی عذاب بھیج حضرت لوط علیہ السلام نے دعا مانگی عذاب بھیج حضرت یونس نے دعا مانگی عذاب بھیج یہ تو تیرے نبی نے تیرے لکھا گناہوں کے باوجود دعا مانگتے ہیں یا اللہ عذاب ہٹا دے حضرت ابراہیم فرماتے ہیں فمن تبعنی فإنہ منی جنہ میری اتباع کی تھی وہ میرے فمن تبعنی فإنہ یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور میرے مالک میرے ہو نہیں جنہ میری اتباع کی تھی جنہ میری تابعداری نہیں کی تھی وہ میرے نہیں کہ تیرے نبی کی فرما ہے جڑا بندہ حضور دے روزہ تحت حاضر ہوئے مدینہ شریف تو تھی حضور دی حدیث لکھی باہر لیکن اسے کتابات میں موجود ہے لیکن ریاض الجنہ کے سامنے حدیث لکھ کے لائیے اللہ اکبر حضور فرمانے اترونہا شفاعتی للمتقین ولیکنہا للمذنبین الخطائی حضور فرمانے تسی سمجھ دیو کہ میں نے کماتے دعا کرنگا نیک عملہ جان کے گناہگار مصطفیٰ دیا دعا منال پار ہوڑگے شفاعتی لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِي حضور فرماتے ہیں جڑے میرے امت دے وڈے گناہگار ہیں وڈیا گناہگار ہیں انہوں دی شفاعت میں کر دیں ہائے ہائے اے ہی ودامہ نے میرے پاک نبی دنیا جنہ دی وجہ تو 15ویں صدی نے گناہگار بھی سرکار نال پیار کر دیں باسا حضور دے کوٹے ہی چپار لگ جائے کوٹے دا مطلب سمجھ دیو نا کچھ اللہ دی رحمت نال کو جملہ نال تے کچھ حضور دے کوٹے نال پار لگ جائے حضور دے کوٹے آئے نے لگ جانا دیو اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ حضرت نے لفظ اختتام کرائی دی گفتگو دا بریلی والے فرمانے وہ کہیں امتی تو بھی کہے یا نبی امتی تیری قسمت پہلا سلام امتی تیری
بھائیوں نے کرم فرمائے اور جمعرات کو انشاءاللہ حضور غوث پاک کا 11ویں شب کا ختم اور آپ دی بڑی 11ویں شب کا عرس مسجد دے اندر رات نو جمعرات والے دن انشاءاللہ ہوئے گا۔ اللہ کریم سب بھائیوں نے حاضری دی توفیق عطا فرمائے اور سیرت غوث پاک سمجھن دی سنن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا